مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو کبھی مایوس مت ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ ادا نہیں کر سکتے۔ زندگی کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہو، کچھ لوگوں سے عقیدت کا ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ وہ یادوں اور دعاؤں سے کبھی دور نہیں ہوتے۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ تعالی کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ تم پر نفسیاتی حملہ تمہارے اپنے کریں گے، غیروں کو کیا معلوم دل کی دیوار کہاں سے کمزور ہے۔ دنیا میں صرف اس شخص سے دوستی کرو جو تمہارے راز رکھے، تمہارے عیب چھپائے، تمہاری نیکیوں کو پھیلائے اور تمہاری برائیوں پر پردہ ڈالے۔ اگر تمہیں وہ نہ ملے تو صرف اپنا ساتھ دو۔ اپنی اہمیت اور مرتبہ جاننے کے بعد کسی کے ساتھ لٹکے رہنا اپنی بے عزتی اور توہین ہے۔ اس لیے دل مضبوط کریں اور جہاں آپ کی اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہیں۔ شکایت کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ جب کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو شکایت کیسی؟ کبھی کبھی ہم اتنا ٹوٹ جاتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم اکیلے رہیں، خاموش رہیں، روئیں یا پھر کسی سے اپنا دکھ بانٹیں۔ جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ تعالی کا در نہیں چھوڑتے تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ ہاتھ پکڑنے اور تھامنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پکڑنے والے کی گرفت کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو وہ وقتی ہوتی ہے، جبکہ تھامنے والے ہاتھ تا حیات ہوتے ہیں۔ اچھے لوگوں سے ان کی غلطیوں کی بنا پر قطع تعلق مت کیجیے، اس لیے کہ ان کی غلطیاں بھی غلطی سے ہی ہوا کرتی ہیں۔ وہ کہاں چھوڑتا ہے، ہم چھوڑ جاتے ہیں اسے، اور پھر ہر جگہ سے مایوس ہو کر واپس اسی کی طرف پناہ لینے آ جاتے ہیں، اور وہ بغیر کسی سوال یا شکوے کے ہمیں پھر سے تھام لیتا ہے۔ میرا اور آپ کا پیارا رب اور تمہاری آخری منزل اللہ ہے۔ مشورہ بہت سستا ہے، ایک سے مانگو تو 10 لوگ دیں گے، اور مدد بہت مہنگی ہے، 10 سے مانگو تو کوئی ایک ہی دیتا ہے۔ ہر بار یقین سے مانگی ہوئی دعا شک کو کہیں دور بھگا دیتی ہے۔ میرا رب میرا یقین کم نہیں ہونے دیتا، وہ ہماری کسی دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ بہتر ہوتا ہے تو دیتا ہے، آزماتا ہے تو وقت دیتا ہے، اگر خطرہ ہوتا ہے تو دور کر دیتا ہے۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ لوگوں کو معاف کر دیں، جانے دیں، بدلے کی آگ میں نہ جلیں۔ یہ آگ آپ کے دل کے سبزے کو جلا رہی ہے، یہ آگ آپ کے دل کی زمین کو دہکا رہی ہے۔ جو آپ سے آگے نکل گیا ہے اس سے حسد کرنا چھوڑ دیں، اس رب کی طرف دیکھیں جو جلد ہی آپ کو بھی آگے لے جانے والا ہے۔ پیچھے وہ نہیں رہ جاتے جو کچھ حاصل نہیں کر پاتے، پیچھے وہ رہ جاتے ہیں جو سب پا کر یا سب کچھ نہ پا کر بھی اللہ تعالی کی محبت نہیں حاصل کر پاتے۔ آپ بالکل بھی خالی ہاتھ رہ جانے والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالی کا ظرف بہت بلند ہے، وہ مانگنے والوں کو دینا جانتا ہے، کیونکہ وہ مانگے بغیر ہی بہت کچھ دے چکا ہے۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، بلکہ انہیں اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے۔
بہت اذیت ناک ہوتا ہے وہ لمحہ کہ جب دوسروں سے زیادہ خود کو اس بات کا یقین دلانا پڑتا ہے کہ میں اداس نہیں ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں خوش ہوں، مجھے رونا نہیں آتا، میں کمزور نہیں ہوں اور مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک بات یاد رکھیں، معجزے تو ان کی دعاؤں کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے مانگ کر پھر کسی سے نہیں مانگتے۔ ضروری تو نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے اداس رہیں جنہیں آپ کی پرواہ نہیں۔ آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو رہ سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ فیصلہ کرنے میں کبھی جلدی نہ کریں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ کیا ہوا ہے اور کیا آپ سے چھپایا گیا ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، کبھی اکیلے جی کر دیکھنا۔ یہ دوستیاں، یہ پیار، یہ میٹھی باتیں سب دھوکا ہیں۔ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن لوگ ہی آپ کو وہ بننے پر مجبور کر دیتے ہیں جو آپ نہیں بننا چاہتے۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے اور رویے سے اتنی اذیت دیتے ہیں کہ زندگی میں وہ پھر کبھی ہم سے بات بھی کریں یا ہم پر کوئی احسان کریں تو ان سے عجیب سی بیزاری محسوس ہوتی ہے۔ وقت گزر جاتا ہے، پر وقت کے ہاتھوں اپنوں سے جو اذیت ملتی ہے وہ کبھی نہیں بھولی جا سکتی۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہر چیز کو دوسرا موقع مل جاتا ہے سوائے اعتماد کے۔ اگر تم نے کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تو وہ کبھی بھی دوبارہ تم پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، یہ بہت ہی غیر محسوس طریقے سے آپ کے چاہنے والوں کو بدل دیتا ہے اور آپ کو حیرت زدہ چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی کہے میرے لیے دعا کرنا تو واقعی کیجئے گا۔ کون جانے اس لمحے دنیا اس کے دل پر کتنی بھاری پڑ رہی ہو۔ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو جانا۔ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری زندگی میں آنے والا شخص ہمارے لیے اچھا ہے یا برا؟ اس کی 4 واضح نشانیاں ہوتی ہیں جس سے آپ خود پتا لگا سکتے ہیں کہ وہ شخص ہمارے لیے اچھا ہے یا برا۔ نمبر 1، آپ اس کے ساتھ خود کو تھکا ہوا محسوس کریں گے، جیسے بہت چلنے سے تھکاوٹ ہوتی ہے۔ نمبر 2، بلا وجہ بیمار رہنے لگیں گے، جیسے کوئی غیبی قوت آپ کو اس شخص سے دور رکھنا چاہتی ہو۔ نمبر 3، نیند پوری ہونے کے باوجود ذہن بے سکون رہے گا، کسی سے ملنے کو جی نہیں چاہے گا۔ نمبر 4، خود کو تنہا محسوس کریں گے، چاہے اس شخص کے ساتھ کتنا ہی وقت کیوں نہ گزار لیں۔ یاد رکھیں، ہمارے اندر کے محسوسات ہمارے رہنما ہوتے ہیں، ان پر توجہ دیں۔ زندگی کبھی بھی کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی۔ بہتری کے راستے پر چلنے کا یہ مطلب نہیں کہ اب دکھ نہیں آئیں گے۔ زندگی کا کوئی بھی موڑ آسان نہیں ہوتا، مشکلات بھی آتی ہیں اور دکھ بھی ملتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے انتخاب کردہ راستوں پر چلتے ہیں تو دکھ میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، ہر غم میں سکون ملنے لگتا ہے،
کیونکہ دل اس بات پر مطمئن ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب کردہ راستہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور جس چیز میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے وہ کبھی ہمیں بے سکون نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ کے انتخاب بے حد پرسکون ہوتے ہیں، پھر چاہے آپ مطمئن ہوں یا نہیں۔ تھک گئے ہو؟ دیکھو پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خوبصورت گمان رکھو، فقط ایک وہی ذات ہے جو اندھیروں میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے، بس وہی ہے جو مضطرب دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما، آمین۔